اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ سورۃ الناس مدنی ہے، سورۃ الفلق کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 21 نمبر سورت ہے۔ یہ سورت بھی دو ناموں سے موسوم ہے، الناس اور قل اعوذ برب الناس۔ الناس اس کا نام اس لیے ہے کہ یہ لفظ تکرار کے ساتھ اس میں بار بار آیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ان کلمات سے اللہ نے سورت کی ابتدا کی ہے۔ اس کا ربط پہلی سورت کے ساتھ، پہلی سورت میں عام شرور سے پناہ کا حکم تھا، جبکہ اس صورت میں پناہ کا حکم ہے اس شر کے مبدأ سے، بنیاد سے، یہ شر آتا کہاں سے ہے؟ وہ شر جو وسواس و خناس کی طرف سے آتا ہے، اس کی وسوسے سے، اس سے پناہ کا حکم ہے۔ سورت کا بنیادی مقصد اللہ کے ذریعے پناہ طلب کرنا، وہ اللہ جو 3 صفات سے موسوم ہے، اور یہ صفات توحید کے لیے جامع ہے بالترتیب۔ 3 صفات اس صورت میں، رب، ملک، الہ۔ صورت کی امتیازات، اللہ تعالیٰ کی خاص صفات کا ذکر ہے اس میں۔ نمبر 2، وسواس کا ذکر ہے۔ نمبر 3، مستعیذ، مستعاذ بھی، مستعاذ منہ، تینوں کا ذکر ہے۔ مستعیذ مومن ہے جس کو حکم ہے پناہ مانگو، مستعاذ بھی اللہ کی ذات ہے، مستعاذ منہ وہ وسواس ہے۔ سورت کے فوائد، لطائف کا بیان۔ سورت کا محور الاستعاذہ باللہ مما یفسد الدین، اللہ کے ذریعے پناہ طلب کرنا اس سے جو دین بگاڑے، یعنی ایمان کا تحفظ، اس میں ایمان کے تحفظ کا انتظام ہے۔ سورۃ الفلق میں استعاذہ تھا اللہ کی ایک صفت کے ساتھ 4 شرور سے، اور سورۃ الناس میں استعاذہ ہے اللہ کی 3 صفات کے ساتھ ایک شر سے، یا شر ایک ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی مصیبت جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ پھر بھی چھوٹی ہے، اور دین کی مصیبت وہ کم سے کم کیوں نہ ہو وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یعنی وہاں مال و جان کا مسئلہ تھا، وہ اتنا اہم نہیں ہے، یہاں ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے 3 صفات کا ذکر ہو گیا۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اقرأ فی صلاتک المعوذتین فما تعوذ متعوذ بمثلہما، اپنی نماز معوذتین پڑھا کرو، اس جیسے صورتوں سے کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ نہیں مانگی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رب کے وصف کو کیوں مقدم کیا، اور پھر ملک، اور پھر الہ، برب الناس ملک الناس الہ الناس؟ جواب، اس میں ارتقاء ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ اس وجہ سے کہ رب کا لفظ تو ایسا ہے کہ اس کا اطلاق بہت سارے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے رب الدار، تو ابتدا اس کے ساتھ کی، اس کے معنی میں اشتراک ہے۔ پھر ملک، اس میں تھوڑی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ بادشاہ لوگوں میں سے ایک ہوتا ہے، بادشاہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اور وہ لیکن ملوک تو بہت سارے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے بعد رب ذکر کیا۔ لیکن جہاں تک الہ کا تعلق ہے وہ بادشاہ سے بھی اوپر ہے، اعلیٰ من الملک،
بادشاہوں کو الہ نہیں کہا جاتا ہے، الہ صرف ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے اس وصف کے ساتھ ختم کیا الہ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، ناس 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 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے ناس سے مراد بچے ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، برب الناس۔ دوسرے ناس سے مراد نوجوان ہے، ان کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ملک الناس۔ اور تیسرے ناس سے مراد بڈھے ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں، تضرع کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس لیے وہاں الہ کی صفت ذکر کی گئی۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔